حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال احمد نقشبندی صاحب او بیان فرمان کے انشاءاللہ تے اسی انہاں دا بیان سناں گے. ذرا مل کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. دعا کیجیے اللہ کریم ہمارے محترم جناب ملک حبیب احمد صاحب آوان، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ اللہ کریم بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، تمام لواحقین کو اللہ صبر اجر عطا. ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذوالقرنین صاحب موت، حیات اور شفاعت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں اور برکتیں عطا کریں. توجہ فرمائیں، چند منٹ باقی ہیں. چند احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جب کسی بھی مسلمان صاحب ایمان کا، چاہے مرد ہو یا عورت، انتقال ہوتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے، ہم اسے قبر میں دفن کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، تمہارے اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب لوگ مٹی ڈال کے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو قبر کے اندر بند وہ میت واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتی ہے. جو لوگ مٹی ڈال کے دفن کر کے واپس جا رہے ہیں وہ میت ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، میں قرآن سے بھی ساتھ اس کی دلیل دے دوں. اللہ نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب اس کا کیا معنی ہے، توجہ کرنا. اللہ نے فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم نہیں تھے. یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب ہمارا وجود نہیں تھا، کائنات میں کوئی بھی نہ تھا. فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پس تمہیں زندہ کیا. اب ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں یہ فَأَحْيَاكُمْ میں آ گئی. رب نے زندہ کیا. اب 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 80 سال کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. اب موت واقع ہو گئی، بات پہ توجہ رکھنا. موت واقع ہو گئی. ثم یحییکم، پھر اللہ زندہ کرے گا. یہ قبر کی زندگی، بولو یہ قبر کی زندگی ہے. تو قبر کی زندگی قرآن اور بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز کو میت سنتی ہے. کیا ہوتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، جو ہمارے ساتھ ہیں. انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے. یہ جو قبر میں آتے ہیں یہ ہیں منکر نکیر. اور میں کئی بار یہ نسخہ بتا چکا ہوں، آپ بھی سن لیں، بہت سارے نئے دوست بھی
آئے ہیں اور آ جاتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بات نہیں سنی ہوتی۔ یہ نسخہ احادیث کی روشنی میں علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء دیوبند کی کتابیں بھی میرے پاس، انہوں نے بھی الحمدللہ سب نے لکھا کہ جب کوئی آدمی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، یہ بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لکھوں؟ یہ کہتا ہے یہ اس کا سردار ہے، دائیں طرف والا اس کا سردار ہے۔ یہ کہتا ہے ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ پھر بھی بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، یہ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، نافرمانی کی ہے، لکھو؟ یہ کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ پھر بھی بندے نے توبہ نہیں کی، توجہ کرنا، یہ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اس نے گناہ کیا، لکھو؟ اب یہ کہتا ہے لکھ لے، لکھ لے۔ پھر میں نے تلاش کیا بھی یہ جو حدیث میں 3 مرتبہ آیا، بھی 3 مرتبہ وہ پوچھتا ہے گناہ کیا، لکھوں لکھوں، پھر جا کے لکھتا ہے، تو کتنا ٹائم گزرتا ہے کہ پھر جا کے لکھتا ہے؟ کتنا وقت گزرتا ہے کہ جا کے لکھتا ہے؟ تو توجہ کرنا، یہ بھی احادیث کا مفہوم اور علماء نے جو لکھا اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 گھنٹے فرشتہ انتظار کرتا ہے۔ یہ الجامع الصغیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، 6 گھنٹے فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ پھر بھی بندے نے توبہ نہیں کی، پھر جا کے لکھ لے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا اور بندے کو احساس ہوا کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نافرمانی کر بیٹھا ہوں، میں نے غلطی کر لی، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، میری بات نہیں، قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آدمی گناہ کر لے، غلطی کر لے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگ لے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یجد اللہ، یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فرشتے ہیں جو ہمارے گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ قبر میں جو فرشتے آ رہے ہیں یہ ہیں منکر نکیر۔ اچھا توجہ کرنا، ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے فرشتے آ کے میت کو کہتے ہیں اجلس، اجلس، اٹھ کے بیٹھ، کوئی بھی ہے، بڑا ہے، چھوٹا، مرد، عورت، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ابھی سوال شروع نہیں ہوئے، سوال بعد میں، وہ کہتے ہیں اجلس۔ جب بندہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے، اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، سیاستہ کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، جب اٹھ کے بیٹھتا ہے میت کو یوں لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ آپ نے دن کو 9 بجے دفن کیا، 10 بجے دفن کیا، 11 بجے دفن کیا، رات کو آپ نے 8 بجے دفن کیا، رات کو آپ نے 10 بجے دفن کیا، لیکن حدیث کے مطابق جب قبر میں اٹھ کے بیٹھے گا اس کو یوں لگے گا سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی اصلی، دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز کا وقت جا رہا ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ سارے ماشاءاللہ الحمدللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بات قبر میں کون کرے گا؟ یہ بات قبر میں کون کرے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں؟ تو آپ سارے سمجھ گئے ہیں کہ یہ بات وہی کرے گا جو آج 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، جو آج 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور نمازی ہے، وہ یہ بات قبر میں کرے گا کہ دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں۔